پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے حسین ابن علی کو عراق کے شہر کوفہ بلانے کا پیغام بھیجا گیا اور کیوں حسین نے حج سے عین پہلے مکہ چھوڑ دیا۔ حسین ابن علی کے بھائی مسلم نے خط لکھا اور انہوں نے بھی اپنے بھائی کو حسین ابن علی کو کوفہ آنے کے لیے مشورہ دیا اور پھر حسین ابن علی مکے سے کوفے کے سفر پر نکل پڑے۔ ادھر کوفے میں حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ کوفے کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی مسلم سے آ کر مل رہے تھے اور اپنی بھرپور حمایت کا کھلے دل سے اظہار کر رہے تھے۔ ادھر حسین ابن علی بھی اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مخبر کوفے کے گورنر کو پل پل کی جانکاری دے رہے تھے، کبھی مسلم کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی ہمدردی کی خبر تو کبھی حسین کے کوفے آنے کی خبر۔ ان خبروں سے کوفے میں بیٹھا یزید کا گورنر پریشان ہو جاتا۔ اب کوفے کے حاکم نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شہر کے چپے چپے پر فوج تعینات کر دی گئی اور سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی حسین کے بھائی مسلم بن عقیل سے کوئی مطلب رکھے گا یا انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا وہ ملک کا دشمن اور غدار کہا جائے گا اور اسے سخت ترین سزا بھی دی جائے گی۔ اس اعلان اور فوجی دستوں کے شہر میں اترنے سے پورے کوفے میں افراتفری مچ گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ جن گھروں پر شک ہوتا ان کے ہاں رات کو اندھیرے میں چھاپے پڑنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے حامیوں کو یا تو قید کر لیا گیا یا ان کا سر کاٹ کر چوراہوں پر ٹانگ دیا گیا۔ اس بدلتے ہوئے حالات کے بعد لوگ دب گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ لوگ مسلم بن عقیل اور امام حسین سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے۔ سارے شہر پر یزیدی فوج کا غلبہ اور قبضہ ہو گیا۔ شہر کی ایسی ناکے بندی کی گئی کہ کوئی بھی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ادھر حسین ابن علی ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کوفے کے قریب پہنچنے سے پہلے امام حسین نے کوفے والوں کو ایک اور خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے اتحاد اور عزم کی پختگی پر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں مکے سے روانہ ہو گیا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں تمہارے بیچ رہوں گا۔ یہ خط حسین ابن علی نے اپنے ساتھی قیس بن مسہر کے ہاتھوں روانہ کیا، لیکن دشمن کا جال بہت مضبوط اور بڑا ہو چکا تھا۔ کوفے سے پہلے ہی قیس بن مسہر کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں کوفے لایا گیا اور کوفے کے گورنر ابن زیاد نے انہیں فوراً شہید کر دیا۔ ادھر کوفے کے گورنر ابن زیاد نے ایک چال چلی، اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے ایک قافلہ بنایا، خود کالے کپڑے پہنے اور سب کو پہنائے، سب کے منہ پہ بھی کپڑے باندھے گئے اور خود امام حسین بن کر کوفے میں داخل ہو گئے۔ کوفے والوں نے سوچا کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں۔ ڈرے سہمے اور مایوس لوگوں میں جان آ گئی، انہیں زندگی مل گئی۔ خبر پھیل گئی کہ حسین ابن علی کوفے آ چکے ہیں۔ لوگ بے قابو ہو کر گھروں سے روتے پیٹتے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد دھیرے دھیرے خاموشی سے آگے بڑھتا گیا اور اپنے فوجیوں سے کہتا گیا کہ ان چہروں کو غور سے پہچان لو، ایک ایک پر نظر رکھو، یہ سب حسین ابن علی کے طرفدار ہیں۔ ادھر لوگ ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر نعرے لگا رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مسجد کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لوگوں میں خوف پھیل گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن فوجیوں نے ایک ایک کو قتل کرنا شروع کر دیا یا قید کر دیا۔ حسین کو خوش آمدید کہنے والا کوفہ قبرستان بن گیا۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں روپوش ہو گئے، ان کی تلاش میں جاسوس لگا دیے گئے۔ بہت لوگوں پر ستم ڈھائے گئے لیکن کسی نے ان کا پتہ نہیں بتایا۔ دراصل کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ جاسوسی کے جال اتنے مضبوط تھے کہ مسلم بن عقیل جس ہانی بن عروہ کے ہاں رکے ہوئے تھے وہاں فوج کا چھاپا پڑ گیا۔ مسلم پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے پڑ گئے۔ ابھی تک انہیں کسی نے پہچانا نہیں، لیکن باہر کا ماحول دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے، مگر اس سے زیادہ پرواہ انہیں اپنے بھائی حسین کی تھی جو ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
मुस्लिम चाहते थे कि किसी तरह से कोई ऐसी राह निकल आए कि वो हुसैन को कूफे आने से रोक दे। कूफे में भूख और प्यास के आलम में भटकते हुए मुस्लिम को एक घर नजर आया। ये घर कूफे के और घरों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। ये घर शहर से अलग था। थकन और भूख से निढाल मुस्लिम बिन अकील ने डरते डरते उस घर पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने पूछा, कौन हो? मुस्लिम ने जवाब दिया, एक परेशान हाल मुसाफिर हूं, थका हुआ। अगर एक रात के लिए कयाम का मौका मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। औरत ने पूछा, बहुत थके हुए मालूम होते, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ जाने का इरादा है? आंखों से कम दिखाई देता है, रोशनी में आओ, जरा चेहरा तो देखो। मुस्लिम खामोशी से आगे बढ़े। बुढ़िया ने सर से पांव तक मुस्लिम को देखा। किसी अच्छे खानदान के चश्मो चराग नजर आते हैं। तुम्हें देखकर मुझे अली शेर खुदा की याद आ गई। जब वो कूफे में थे तो एक रोज उन्हें मैंने देखा था। तुम उनसे बहुत मिलते जुलते हो। मुस्लिम ने सर झुकाया, बड़ी बेबसी में कहा, मैं उन्हीं के खानदान से हूं, वो मेरे चचा थे। मैं मुस्लिम बिन अकील। बुढ़िया चौंक गई, या खुदा, तुम ही मुस्लिम बिन अकील हो? मेरा नाम तौवा है, आले रसूल की परस्तार। मेरी खुशनसीबी कि तुमने मेरे गरीब खाने को जीनत बख्शी। तौवा कूफे के हालात से वाकिफ थी। उसने मुस्लिम से कहा कि मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूं, तुम्हारा यहाँ कोई बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। मुस्लिम को इत्मीनान हो गया। बुढ़िया ने पानी दिया, खाने का इंतजाम किया। मुस्लिम ने रात में वहीं पर कयाम किया। लेकिन बुढ़िया के घर में एक पोता था। उसने मुस्लिम के ठहरने की इत्तला दी थी। मुस्लिम सुबह की नमाज पढ़कर फारिग ही हुए थे कि हजारों सिपाहियों ने उस घर को घेर लिया। आवाज दी कि मकान को आग लगा दो। मुस्लिम बिन अकील सामने आ गए। कहा, यह घर मेरा नहीं है, इस ज़ईफा का है। मुस्लिम पर हमले शुरू हो गए। मुस्लिम ने भी बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, लेकिन धोखे से मुस्लिम बिन अकील को कूफे में हजारों सिपाहियों ने मिलकर शहीद कर